السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا دوسرا نشریہ سیف الرحمان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے آج پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ قطر نے باضابطہ طور پر عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کی صدارت سنبھال لی ہے۔ اور قطر نے جنین کیمپ پر آج کی جانے والی وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں برادرانہ روابط اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے، اور مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی تاکہ علاقے میں امن و استحکام اور ترقی کے مقاصد حاصل کیے جا سکیں۔ برادر ملک اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ دوم ابن الحسین قطر اور اردن کے درمیان منفرد تعلقات اور برادرانہ روابط کو مزید فروغ دینے کی کوششوں میں اور مختلف مسائل پر یہاں کی قیادت کے ساتھ صلاح و مشورے کے لیے دوحہ آئے تھے، خاص طور پر کہ عربی اور بین الاقوامی مسائل میں ہونے والی ڈیولپمنٹس پر عرب قیادتوں کے درمیان مشاورت بہت ضروری ہے۔ ان مسائل میں سر فہرست مسئلہ فلسطین اور فلسطینی عوام پر مسلسل کی جانے والی اسرائیلی جارحیتوں کے موضوع ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کی صدر محترمہ دروپادی مرمو کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج آسٹریلیا کے گورنر جنرل ڈیوڈ ہیرلی کے نام بھی ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ بھارت کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم جناب اینتونی البانیزی کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آج صبح پولیس انسٹیٹیوٹ میں پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے پہلے اجلاس کی صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں اس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات اور کالجوں کے مختلف پروگراموں اور منصوبوں کا، جن میں ہائر اسٹڈی کے کالج میں ایم اے کے پروگرام نمایاں ہیں، جائزہ لیا گیا اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے کیے گئے۔ پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے ممبران بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ اور پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے صدر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے پولیس اکیڈمی کے سرٹیفکیٹس کی تقسیم کی تقریب دیکھی ہے۔ ان میں پولیس کالج کے اہل طلبہ کے 5ویں بیچ کے سرٹیفکیٹس بھی شامل ہیں۔ یہ تقریب آج صبح پولیس انسٹیٹیوٹ کی عمارت میں منعقد کی گئی۔ فارغ و تحصیل ہونے والوں کی کل تعداد 124 ہے، جن میں ریاست فلسطین اور اردن سے آنے والے طلبہ بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کے وزیر اعظم جناب حمزہ عبدی برے کے نام ایک دستی خط ارسال کیا ہے۔
یہ خط دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے دوحہ کی میزبانی میں جاری عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کے شرکاء کا خیر مقدم کیا ہے اور اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ سماجی ترقی میں عرب ملکوں اور عرب معاشروں کے مشترکہ مقاصد کے حصول میں ان کی کوششیں کامیاب رہیں گی۔ ان مقاصد میں غربت کی روک تھام اور بڑی عمر کے لوگوں، خاص طور پر خصوصی ضرورت مندوں اور بچوں کی سماجی بہبود کے پروگراموں کا فروغ نمایاں اہمیت کے حامل ہیں۔ قطر نے باضابطہ طور پر عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کی صدارت سنبھال لی ہے۔ وزیر سماجی ترقی و خاندان اور 42ویں سیشن کی صدر محترمہ مریم بنت علی بن ناصر المسند نے ان کی وزارت اور ریاست قطر کو دیے جانے والے اس اعتماد و بھروسے پر کونسل کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیشن میں معذوروں کے حقوق کی ادائیگی کی کوششوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل نے اپنے حالیہ سیشن کے دوران اس کے دوسرے دن قطر کے اہم انیشیٹوز کا خیر مقدم کیا ہے، جن میں سوشل ویلفیئر کے سٹینڈرڈز، ثقافتی تنوع میں اضافے، خاندان اور شادی کے ادارے کی حفاظت کے منصوبے سر فہرست ہیں۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی سے جمہوریہ کوریا کے وزیر اراضی و بنیادی ڈھانچہ اور امور توانائی جناب ون ہی ریونگ نے ملاقات کی ہے، جس میں مواصلات اور ٹرانسپورٹ کے شعبوں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ماڈرن اور سمارٹ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے آج برادر ملک سعودی عرب کے انسانی وسائل و سماجی ترقی جناب احمد بن سلیمان الراجحی نے ملاقات کی ہے اور وہ ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ قطر نے جنین کیمپ پر کی جانے والی وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے نہتے فلسطینی عوام پر اس کے بھیانک اور شرمناک جرائم کا تسلسل قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے آج کے بیان میں کہا ہے کہ قابل اسرائیل آج پہلے سے کسی بھی وقت مقابلے میں زیادہ مطمئن ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جاتی اور وہ ہمیشہ سزا سے بچ جاتا ہے۔ اس بنا پر اس کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف مزید سے مزید جرائم اور خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتا چلا جائے، بچوں، عورتوں اور عمر رسیدہ افراد سمیت سول باشندوں کو قتل کرتا پھرے اور اسپتالوں اور اہم سول مقامات کو بے دریغ نشانہ بناتا رہے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کے خلاف منصوبہ بند شدت میں اضافے کے رد عمل میں تشدد کے دائرے میں جتنی بھی وسعت آئے گی، اس سب کی ذمہ داری قابض انتظامیہ پر ہی عائد ہوگی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور انسانی مسائل کو ٹکڑوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا کے کسی علاقے میں تو ان پر عمل درآمد کیا جائے اور دوسرے علاقے میں انہیں فراموش اور نظر انداز کر دیا جائے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ڈبل رویے ناقابل قبول ہے، کیونکہ لوگوں کے خون کی حرمت ایک ہی ہے اور سب کے حقوق برابر ہیں، خواہ علاقوں اور مقامات میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ بین الاقوامی قانونی فیصلوں کے نفاذ اور عدل و انصاف کے اصولوں پر عمل درآمد میں منتخب پالیسیوں اور قوت و طاقت کی پالیسیوں کو ترجیح دینے کی وجہ سے قبضے کے تسلسل کو سمجھنا اب ممکن نہیں رہا۔ وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے، برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی حقوق ہیں اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو۔
ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے آج جنین اور اس کے کیمپ میں قابض اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے فلسطینیوں کے قتل عام میں شہید ہونے والوں کی روحوں کے احترام میں 3 روز کا سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں فلسطینی پرچم سرنگوں رکھا جائے گا۔ فلسطینی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ آج جنین کیمپ میں کی جانے والی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد اب 9 ہو گئی ہے، جبکہ 20 دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب کچھ اقتصادی خبریں۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکعبی سے جمہوریہ کوریا کے وزیر اراضی و بنیادی ڈھانچہ و امور توانائی جناب وون ہی ریونگ نے ملاقات کی ہے، جس میں قطر اور کوریا کے درمیان توانائی کے شعبے میں 2 طرفہ تعلقات و تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزارت تجارت و صنعت نے اعلان کیا ہے کہ قطر اور مملکت مراکش کے درمیان آزادانہ تجارت کے سمجھوتے پر مذاکرات کا دوسرا دور دوحہ میں ہوا ہے۔ 22 اور 23 تاریخوں میں ہونے والے ان مذاکرات میں وزارت تجارت و صنعت کے ادارہ بین الاقوامی تعاون و تجارتی سمجھوتے کے ڈائریکٹر صالح عبداللہ المانے نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ مراکشی وفد کی قیادت وہاں کی وزارت صنعت و تجارت میں تجارت کے ڈائریکٹر جنرل عبد الواحد رحال کر رہے تھے۔ 2 سیاحتی بحری جہاز MSC ورلڈ یورپ اور لوپوگان فیلڈ آج ایک ساتھ دوحہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گئے ہیں۔ ان پر 5,269 سیاح اور عملوں کے 2,185 افراد سوار تھے۔ دوحہ سے مزید 1,000 سیاح اب MSC ورلڈ یورپ پر سوار ہوں گے اور یہ بحری جہاز خلیج کی مختلف بندرگاہوں کا نیا سیاحتی دورہ کر رہے ہیں۔ سن 2022 اور 2023 کے دوران یہ ان دونوں بحری جہازوں کا 5واں دورہ ہے اور وہ ماہ اپریل تک یہ دورے کرتے رہیں گے۔ MSC ورلڈ یورپ نامی بحری جہاز MSC کروز کمپنی چلا رہی ہے اور اس پر مالٹا کا پرچم لہرا رہا ہے، جبکہ لوپوگان فیلڈ فرانس کا پرچم لہرا رہا ہے اور اسے فرانس کی ایک کمپنی پونانٹ کروزز چلا رہی ہے۔ MSC ورلڈ یورپ کی لمبائی 333 میٹر ہے اور اس میں 6,700 سواریاں سفر کر سکتی ہیں، جبکہ لوپوگان ویل کی لمبائی 131 میٹر ہے اور اس میں عملے سمیت 294 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ جرمنی کا ایک بحری جہاز آئدا کوزما قطر کی بندرگاہوں کے دوسرے وزٹ پر آج دوحہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔ قطر کے لیے سیاحتی بحری جہازوں کی مسلسل آمد سے سمندری سیاحت میں قطر کو ایک لیڈنگ پوزیشن دلانے اور یہاں کی قومی معیشت میں اضافہ کرنے میں مدد مل رہی ہے۔ اور امریکہ میں خام تیل کے ذخیرے میں توقع سے کم تیل کے اضافے کی وجہ سے آج تیل کی قیمتوں میں قدرے اضافہ ہوا ہے۔ ڈالر کی گراوٹ نے دیگر کرنسیوں کے خریداروں کے لیے تیل کو مزید سستا کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ بھارت کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے پولیس اکیڈمی کی سپریم کونسل کے پہلے اجلاس کی آج صدارت کی ہے۔ قطر نے باضابطہ طور پر عرب وزرائے سماجی امور کی کونسل کے 42ویں سیشن کی صدارت سنبھال لی ہے۔ اور قطر نے جنین کیمپ پر آج کی جانے والی وحشیانہ اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारे स्टूडियो ऑपरेटर साद लुज़ैन और सैफुर रहमान को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवाकी 1Q रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं, नो प्रॉब्लम, हम अपने कंपनी में हायर करके ले लेंगे। थैंक यू।